بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں آپ حضرات کو کچھ چیزیں گھر سے پڑھ کر آنے کے لیے دی تھیں۔ یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 5 غالباً ایسے ہی تھا۔ یہ یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 5 6 یہ تھا 5 6 7 اور 8 جی ہاں، اور کہا تھا گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا یہاں پڑھیں گے۔ دیکھیں یونٹ نمبر 4 سبق نمبر 5 صفحہ کتاب کا ہے 15۔ اس میں آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ایک جملے میں ایک لائن میں یہ ہے کہ انتا کا لفظ عربی زبان میں تو، تم یا آپ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں مختلف جملوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ مثلا ربن کے ساتھ جب آئے گا انت ربن تو تم ہو جائے گا آپ یا تم رب ہو۔ نذیر انت نذیر کے معنی کیا ہوں گے؟ تم ڈرانے والے ہو۔ انت یوسف کے معنی کیا ہوں گے؟ تم یوسف ہو۔ یہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں۔ اس کے بعد نیچے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ جہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے انت نذیر، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا لفظ جو ہے نا وہ 15 جی صفحہ نمبر 15 آپ کا لفظ جو ہے نا یہ جو ہے نا انسانوں کے لیے تو استعمال کیا جائے گا، اللہ کے لیے ہم جو ہے نا نہیں کریں گے۔ وہاں تو کا لفظ انت نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں یا تو ڈرانے والا ہے۔ انت یوسف کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ تو یوسف ہے۔ انت حلم کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ حل بمانا پڑاؤ کرنے کا ہے۔ انت حلم بہذا البلد، آپ پڑاؤ کرنے والے ہیں، آپ رہائش اختیار کرنے والے ہیں اس شہر میں۔ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ انت منذر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ آپ ڈرانے والے ہیں۔ انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے۔ انت مفتر، آپ تو جھوٹ گڑنے والا ہے۔ اب ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتا انما کے ساتھ قرآن کریم کی بے شمار جملوں میں استعمال ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انما کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ در حقیقت۔ انما انت نذیر کے معنی کیا ہوں گے؟ در حقیقت تو کیا ہے؟ ڈرانے والا۔ انما انت مذکر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ در حقیقت تو کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا۔ انما انت منذر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ تو ڈرانے والا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اور تو پڑاؤ اختیار کرنے والا ہے هَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں با زیر بی پر تو یہاں با زیر بی فی کے معنوں میں یعنی میں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر با کا معنی کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی تھی، بتلایا تھا، بار بار یہ کہتا ہوں کہ با زیر بی کثیر الاستعمال حرف ہے اور سیاق و سباق سے ہی تعین کیا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کیا کیا جائے گا۔ مثلا یہاں پر آپ نے جو 3 ترجمے کہتے ہیں ساتھ، پر اور کو، ان میں سے کوئی ترجمہ کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ مثلا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ پڑاؤ کرنے والے ہیں اس شہر پر، اس شہر کو، اس شہر سے بات نہیں بن رہی۔ لیکن جب آپ کہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ پڑاؤ کرنے والے ہیں اس شہر میں، تو تب جملہ کیا ہو رہا ہے؟ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 15 پر ہیں جی۔ اب دیکھیں اس آیت کا پوری آیت کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، جی، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، در حقیقت آپ کیا ہیں؟ ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادن کوئی ہادی رہنما ہوتا ہے۔
اور اب بتایا جا رہا ہے کہ انت کے بعد ایسا لفظ آ جائے جس کا آغاز الف لام سے ہو رہا ہو تو ایسی جگہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اب ترجمہ کیا جائے گا تم ہی یا تو ہی. جس طرح انت العلیم الحکیم کے معنی کیا ہوں گے؟ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. انت السمیع العلیم کے معنی کیا ہوں گے؟ جی. انت التواب الرحیم کے معنی؟ انت العزیز الحکیم کے معنی؟ جی. صفحہ نمبر 16 یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 6، اس میں آپ کو سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے ضمیر جو بتائی جا رہی ہے، جس کے معنی جو ہے نا یہ ضمیر متصل ہے. کہا جا رہا ہے کہ بیت کے معنی ہوں گے بیت، لیکن جب اس کے ساتھ کا لگ جائے گا بیتو کا تو ترجمہ ہو جائے گا تیرا گھر. رب کا معنی کیا ہوگا؟ تیرا رب. رحمتوں کا معنی کیا ہوگا؟ تیری. تمہارا نہیں تیری، تمہارا جمع کے لیے ہوتا ہے. تیرا جو ہے نا تیرا تو، یا اور اس کا تو کا ہوتا ہے تیرا. اب بہت بے شمار الفاظ ہیں جس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. مثلا بتایا جا رہا ہے کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں جب کا زبر کا لگ جائے تو اس کا ترجمہ تیرا یا تیری سے کیا جائے گا. اب ان الفاظ کا ترجمہ آپ حضرات نے خود کرنا ہے. ربک کے معنی کیا ہوں گے؟ قومک، نفسک، اہلک، تیرا اہل خاندان. قلبک، صلاتک، جنتک، ابنک، تیرا بیٹا. شأنک، تیرا دشمن. بیتک، تیرا گھر. ذکرک، ذنبک. اب صرف وہ الفاظ لیں گے جو نسبتاً مشکل ہیں، جس کے سامنے اردو لکھی ہوئی ہے. جیبک کے معنی کیا ہوں گے؟ تیرا گریبان. عربی زبان میں دیکھیں عربوں کے ہاں یہ جیب استعمال نہیں ہوتی، سامنے والی جیب استعمال نہیں ہوتی، وہ گریبان ہی استعمال کرتے ہیں یا سائڈوں کی جیب استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے عربوں کا لباس دیکھا ہو تو یہاں جیبوں کے معنی کیا ہے؟ تیرا گریبان. سبحانہ کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ تیری تعریف، پاک ہے تو. یعنی ظہر کا کیا مطلب ہوگا؟ تیری کمر. بطن پیٹ کو کہتے ہیں اور ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر کو کہا جاتا ہے. کمر جسے آپ کہتے ہیں. یدوکا کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جی. اب نیچے والی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں آتا تو الگ الگ کیجئے. مثلا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ کا ترجمہ یوں کیجئے. واو کا ترجمہ اور تیرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر کی کیا کرنے والا ہے؟ حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے. تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. حسبک اللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ حسبک کافی ہے تیرے لیے. اللہ، اللہ. یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے. سمجھ آئی؟ کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَكَانَ، کانا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے. وَكَانَ اور ہے. رَبُّكَ تیرا رب. قدیرہ ہر چیز پہ قادر. تو اب ترجمہ رہا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور تیرا رب ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے. یہ قدیر سپرلیٹو ڈگری ہے. جی نہیں، قدیر خود سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ جو ہے نا علیم کے وزن. قادر سے سپرلیٹو ڈگری مبالغہ کا صیغہ ہے. جس سانچے سے گزرا ہے یہ علیم، قدیر، بشیر، یہ سب ایک ہی سانچے ہیں، تو اس میں مبالغہ کا ترجمہ خود بخود آ جائے گا. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا کے معنی کیا ہوں گے؟ ہاں جی. وَكَانَ رَبُّكَ تیرا رب کیا ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے والا. سمجھ آئے؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فا کا ترجمہ ہوگا پس. بَصَرُكَ تیری نظریں. الْيَوْمَ اس دن. حدید کیا ہوگی؟ پتھرائی ہوئی. حدید کا لفظ یہاں پہ سختی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جب انسان پر کوئی سخت قسم کی مصیبت آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، گویا کہ آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پتھر کی ہو جاتی ہیں. جی ہاں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ترجمہ کیجیے. الگ الگ دونوں الفاظ ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ
جی اور تیرا بخشنے والا رب ذو الرحمت رحمت والی بخشش والا رحمت والا رب اور تیرا بخشش اور رحمت والا رب وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا بے پرواہ رب ذو الرحمت رحمت والا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ پوری آیت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا اور تیرا رب اعلم جانتا ہے بمن فی السماوات والارض با کا ترجمہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے من جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں اس با زیر بی کا ترجمہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تیرا رب اعلم اکبروں کے وزن پہ سب کچھ جاننے والا ہے یہ بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ تیرا رب کیا ہے سب کچھ جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی بیتُکا سے پہلے اگر فی آ جائے گا الا آ جائے گا عن آ جائے گا من آ جائے گا تو ایک کام تو یہ ہوگا کہ بیتو سے کیا ہو جائے گا یہ بیتی ہو جائے گا کیا ہو جی بیتُکا سے کیا ہو جائے گا فی بیتی کا ہو جائے اور دوسرا اس کے معنی میں کیا ہو جائے گا تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا بیتُکا تیرا گھر یا تمہارا گھر فی بیتِکا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تیرے گھر میں الا بیتِکا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تیرے گھر کی طرف من ربک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تیرے رب سے فی رحمتک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تیری رحمت میں یعنی کاف زبر کا ترجمہ تو وہی ہے تیرا یا تیری فی علا من ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں اس سے ایک تو آخر میں زیر آئے گی اور دوسرا جملے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا اب ان الفاظ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے پہلے چند الفاظ من کے ساتھ جو ہے نا آئے ہیں من ربکا کا ترجمہ کیا ہوگا من بیتکا من قومکا من جنتکا من اہلکا من ذنبکا اس کے بعد فی کے الفاظ دیتے ہیں فی رحمتکا کا ترجمہ کیا ہوگا تیری رحمت میں فی صدرکا فی ضلالکا فی نفسکا تیری جان میں فی منامکا منام کہتے ہیں نیند کو یا تیری نیند میں یا تیرے خواب میں من ذنبکا یعنی فی یمینکا تیرے یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں فی یمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں فی جیبکا فی مشیکا مشی کہتے ہیں چلنے کو یہاں ترجمہ کہتے ہیں فی مشی کا تیری چال میں جی ہاں جی بعض عربی کاف الا جب آئے گا تو تب اس کے ساتھ طرف کا ترجمہ اضافہ ہو جائے گا الا ربک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تیرے رب کی جانب الا الہکا تیرے معبود کی جانب الا امکا تیری ماں کی جانب الا طعامکا تیرے کھانے کی جانب طرف بعض عربی میں بارہا بتا چکا ہوں کہ با کا ترجمہ ہم نے سے پر اور کو کرنا ہے لیکن سیاق و سباق سے زیادہ بہتر انداز میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے برحمتکا تیری رحمت سے بکفرکا بنفسکا بصلاتکا بیدکا بدعائکا بیمینکا تیرے دائیں ہاتھ سے بسحرکا جادو سے اور لام زیرلی کے ساتھ کہا جائے گا لربکا تیرے رب کے لیے لقومکا لذنبکا لزوجکا عن کے ساتھ آ جائے گا عن ربکا تیرے رب کے بارے میں عن قومکا تیری قوم کے بارے میں عن قولکا تیری بات کے بارے میں عن سبیلکا علا کے معنی پر ہوں گے اس کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو علا قلبکا کے معنی کیا ہو جائیں گے تیرے دل پر علا ربکا علا والدتکا تیری والدہ پر ان کے ساتھ آ جائے گا تو اب ترجمہ کیا جائے گا بے شک ان ربکا بے شک ان صلاتکا ان ابنکا بے شک تیرا بیٹا ان شانئکا اب کچھ قطعات قرآن کریم کے اس میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں فی من علا کے ساتھ کاف زبر کا استعمال ہو رہے ہیں یاداکا فی جیبکا یاداکا
تیرا ہاتھ، فی جیبکا تیری جیب میں، نصر من ربکا مدد، من ربکا تیری رب سے یعنی تیری رب کی جانب سے، فضلا من ربکا فضل تیری رب کی جانب سے، الی طعامک و شرابک۔ اچھا یہاں پر طعام کا ترجمہ تیرا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ ذرا کہیں فنظر، لفظ ہے کہا جا رہا ہے الی طعام کا اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف، تو زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا الی طعامک و شرابک، پس دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف، من ربک طغیانا و کفرا، جی سرکشی اور کفر، رحمتا من ربک، جی طائف من ربک، طائف کے معنی یہاں طواف سے، یہ طائف کیا ہے؟ طواف سے، طواف میں کیا ہوتا ہے؟ چکر، تو طائف کہتے ہیں چکر لگانے والے کو، طائف من ربک چکر لگانے والا تیرے رب کی طرف سے، من ربک الی فرعون کا معنی کیا ہوں گے؟ تیرے رب کی طرف سے فرعون کی طرف۔ اب چند آیات ہیں اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہے جی الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، تیرے رب کی طرف سے، ان ربک واسع المغفرہ، جی واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا، وسیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، ان ربک هو اعلم، جی تیرا رب ہوا وہ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب کیا ہے؟ بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ ان ربک لسریع العقاب، جی دو مرتبہ ترجمہ کریں، یقیناً یقیناً تیرا رب کیا ہے؟ جلد حساب لینے والا، بیدک الخیر، بیدک تیرے ہاتھ میں، جی ہم کیا کہیں؟ بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اس کے آگے آتا ہے انک علی کل شیء قدیر، اور تو کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف کیا ہے؟ پلٹنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیری رب کی طرف ہی کیا ہے؟ خاتمہ جو ہے نا، انتہا کیا ہے؟ وہ تیرے رب کے پاس ہی ہے، تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً یقیناً تیرا رب کیا ہے؟ گھات، گھات جانتے ہیں جی؟ ہاں پولیس والے لگاتے ہیں نا آپ کو شکار کرنے کے لیے، وہی والا۔ یہاں تو شکار کا زمانہ، تو ہم لوگوں نے کبھی کراچی والے نے کہاں شکار کرنا، تو یہاں پولیس والے جو شکار کے لیے گھات لگاتے ہیں نا، چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مرغا کیسے پھنسے گا، تو یہ وہی والے شکار، ان ربک لبالمرصاد۔ تو ویسے تو شکاری کیا کرتے ہیں؟ گھات لگاتے ہیں تاکہ جانور کو کیا کر لیں؟ پکڑ لیں۔ ان صلاتک سکن، اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ان صلاتک سکن، یہاں پر صلات کے معنی دعا ہیں، بے شک تیری دعا سکن ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث تسکین ہے۔ تو یہاں پر یہ صلات کا لفظ کیا ہو رہا ہے؟ دعا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جی۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے شک تیرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ حق۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یقیناً وہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی جانب سے۔ الی ربک منتہا پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ یہاں پر آ گیا۔ ان شانئک کا ترجمہ، ان شانئک هو الابتر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرا دشمن ہی کیا ہوگا؟ بے نسل۔ اب
اب ترجمہ کیجئے 15 نمبر آئے گا، دیکھیں ھذا هو الحق کا ترجمہ الگ کیجئے، من عندک کا ترجمہ الگ کیجئے. ھذا هو الحق من عندک، ھذا ہوا یہی حق ہے، وہ نہیں، یہ ہی حق ہے، من عندک تیرے رب کی جانب سے، تیرے رب سے یعنی تیری رب کی جانب سے. دیکھیں ھذا کا ترجمہ بھی کیا ہو گیا، یہ ہوا کا ترجمہ بھی کیا ہے، وہ الحق کا الف لام. اب دیکھو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تین چیزیں کیا ہو گئی ہیں، اکٹھی ہو گئی ہیں. لہذا ترجمہ کیا کیجیے گا اس کے ساتھ، یہ ہی حق ہے من عندک تیرے رب کی طرف سے. ہذہ من عندک کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ہے من عندک تیرے رب کی طرف سے. اب آیات تھوڑی اور بڑی ہو رہی ہیں، اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے ذرا غور سے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرے رب بخشش والا اور کیا ہے، دردناک عذاب والا بھی ہے. تیرے رب مغفرت والا بھی ہے اور کیا ہے، دونوں کیفیات ہیں نا جی، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، دونوں ہونا چاہیے. ایک تو مغفرت کی امید بھی ہے، تمنا بھی ہے، امید بھی ہے، آسرا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وذو عقاب علیم کا تصور بھی ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، دردناک عذاب والا بھی ہے. اگر اس کی پکڑ میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے انسان کو جب کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان و احتساب یعنی احسان کی روش. یہ احسان کے ساتھ یعنی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یہ روش ہو. اس طرح احتساب کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ امید اور خوف دونوں کی کیفیت موجود ہو. امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا معمولی عمل بھی کیا کرے گا، اپنے ہاں قبول کر لے گا. اور خوف یہ ہو کہ اگر میں بہت سارے عمل بھی کروں اور اللہ نے قبول نہ کیے تو کیا ہوگا. تو دونوں کیفیات ساتھ ساتھ، یہ دونوں، ان دونوں کو قرآن کریم نے احسان کے اس سے بھی تعبیر کیا ہے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. یہاں پر ذرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا ہے بے شک تیرا رب کیا ہے، جلد عذاب دینے والا، اور بے شک وہی کیا ہے، بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. دونوں صفات اس کے اندر موجود ہیں. اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ رب کی کون سی صفات کو اپنے اوپر کیا کرنا چاہتا ہے، لاگو کروانا چاہتا ہے، اور رب کی مغفرت اور رب کی رحمت کا طالب بننا چاہتا ہے یا رب کے عذاب کا طالب بننا چاہتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اور بدقسمتی سے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دوسری والی روش جو ہے نا وہ کیا کی ہوئی ہے، زیادہ اختیار کی ہوئی ہے. اور رحمت والی کام جو ہے نا، مغفرت والے کام، یہ ذرا کم ہی کرتے ہیں، اور کم کام کیا کرتے ہیں، عقاب والے، عذاب والے. اور طالب ہے مغفرت کے اور رحمت کے. جس سے بھی پوچھ لو جتنا گناہ گار ہو، کہتے جی اللہ غفور الرحیم ہے. بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں، سریع العقاب بھی ہوں. تو بھئی اس کو بھی تو دیکھو نا یار، سریع العقاب بھی تو ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں غفور رحیم تو ہوں لیکن میں سریع العقاب بھی ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، کام سارے وہ والے، اور صفت جو ہے نا اللہ کی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن اب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور، میں یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں. اب تمہاری جو کیفیت ہوگی اس کے حساب سے میں تم سے کیا ہوں گا، پیش آؤں گا، کیونکہ میں دنیا میں تمہیں دارالامتحان میں بھیجا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم تیرا امتحان کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. کیا کرے گا تو، جو کرے گا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو مساجد میں جو ہے نا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اور آپ حضرات عمر کے اس حصے میں ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا، ایک زمانے میں ہم پر باقاعدہ فتوے لگائے جاتے تھے کہ جو قرآن کریم کو عام لوگوں کو پڑھانے کی بات کرتے تھے. بلکہ اگر آپ کو میں جو ہے نا، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں لیکن جنرل نالج کی بتا دوں، ہمارے جو دیوبند مکتبہ فکر ہے یہ بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مماتی، دوسرے کو کہا جاتا ہے حیاتی. یہ ان کی اصطلاح ہے. ایک کے جو رہنما سرخیل ہیں، وہ اگر آپ نے نام سنا مولانا غلام اللہ خان صاحب کا، پنڈی والے،
یا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری صاحب ثوابی والے، جن کے بیٹے ہیں مولانا محمد طیب، ان کا نام سنا ہے؟ یہ جو ہے نا بڑے معروف لوگ ہیں، یہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ یہ ایک جو ہے نا گروپ یہ ہے۔ دوسرا گروپ ہمارا یہ جو کراچی میں جتنے دیوبند کے مدارس ہیں یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے دن سے ان کا طریقہ کاری کو پہلے دن سے بندے کو قرآن سے جوڑ دیں۔ ان کے مساجد میں، ان کے مدارس میں پہلے دن سے قرآن 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 پڑھایا جاتا ہے۔ اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کروں، ہماری ایک عزیزہ ہیں چٹی ان پڑھ جسے کہتے ہیں، چٹی ان پڑھ جانتے ہیں نا، الف بے سے بھی واقف نہیں تھی، اس کا بیٹا چلا گیا سرحد پڑھنے کے لیے اور یہاں چلا گیا طیب صاحب کے پاس، وہاں اس نے پڑھا تو قابل لڑکا تھا، طیب صاحب نے اس کو اپنے مدرسے میں استاد بھی رکھ لیا اور وہیں پہ کسی سے بچی سے شادی بھی کرا دی، تو اس نے اپنی والدہ کو بھی لے گیا۔ اب اس کی والدہ کو قرآن کریم کا آپ جو آیت پڑھیں ٹیپ ریکارڈ کی طرح ترجمہ کرتی ہے، وہ پشتوں میں کرتی ہے ایسے آپ آیت پڑھیں وہ ترجمہ کریں، اور توحید کا جو جیسے کہتے ہیں سبق ہے نا، وہ لوگ انہیں کو آتا ہے، وہ اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتے ہیں کہ ہم توحیدی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ ترجمہ قرآن کی طرف بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہماری طرح وہ بچپن شروع سے۔ تو ہمارے جو دیگر ساتھی تھے ان کو اعتراض بھی تھا ان پہ کہ تم لوگ جو ہے نا قرآن حکیم کا ترجمہ عام افراد کو سکھا دیتے ہو، عام لوگوں کو پڑھا دیتے ہو، عام لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ باتیں آج سے 10 سے 12 سال پہلے تو زبان زد عام تھی کہ قرآن کریم کا ترجمہ یہ تو علماء کا کام ہے، عام آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا، اور یہ عام آدمی تفسیر پڑھ لے گا تو گمراہ ہو جائے گا، یہ 12 علوم اور 14 علوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اب وہ لوگ بھی جو قرآن کریم کے عام افراد کو پڑھانے کے لیے منع کرتے تھے، وہ بھی اب یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے نا۔ دیکھیں میں بریلوی ہوں، آپ دیوبندی ہیں، محترم اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے جی، باقیوں کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اب میں اپنی فقہ کی بات کروں، اپنے مسلک کی بات کروں، یہ اپنے مسلک کی بات کریں، وہ اپنے مسلک کی بات کریں، تو سامنے والا کہے گا یار یہ تو بات دل کو لگتی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی مانوں۔ لیکن جب میں قرآن کی بات کروں گا، قرآن کی آیت پیش کروں گا، آپ بھی قرآن کی آیت پیش کریں گے، آپ بھی قرآن کی آیت پیش کریں گے، تو ماننے والا کیا ہوگا؟ آسانی کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہوگا۔ تو اصل بات ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو، قرآن سے ان کا تعلق قائم کر دو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سکھا دو، اس کے بعد آپ کو انگلی سے پکڑ کر اسے کسی طرف چلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن خود کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت پر لے جائے گا اسے۔ لیکن آپ اسے فقہی مسائل میں الجھا دیتے ہیں، بھئی آمین زور سے پڑھو، بھئی آمین آہستہ پڑھو، ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا، جو ہے نا تم کافر، میں کافر، وہ کافر، سارے کافر، جو ہے نا بیچ میں نعرے لگتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ہے نا اب جو ہے نا عجیب سے بھئی جو مانے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو جو ہے نا عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ تو بندے نے کہا یار اس کفر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائڈ پہ ہی ہو جاؤ۔ ہاں نو ابن انشا مرحوم کی کتابیں پڑھتے ہوں گے آپ لوگ۔ ابن انشا مرحوم نے اردو کی آخری کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب لکھی، اردو کی آخری کتاب، بڑے دلچسپ انداز میں۔ وہ اردو کی آخری کتابیں پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، ریاضی پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ الجبرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ الجبرا ریاضی کا وہ علم ہے جو جبر کر کے پڑھایا جاتا ہے، ورنہ خود سے کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جیومیٹری میں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دائرہ، ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ دائرے کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک ان میں سے اسلام کا دائرہ بھی ہے۔ اس میں آج کل داخلے پر پابندی ہے، البتہ نکالنے کی کیا ہے؟ مکمل آزادی ہے۔ جس کو چاہو کیا کرو؟ دھس نکال دو، تو بھی نکل، تو بھی نکل۔ لوگ اپنے آپ کو مناظر اسلام کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو یار خدا کے بندو، تم نے کتنے عیسائیوں سے مناظرہ کیا؟ تم نے کتنے یہودیوں سے مناظرہ کیا؟ مناظر اسلام صاحب سے پوچھیں گے آپ نے کتنے مناظرے کیے ہیں، تو کہے گا جی وہ بریلوی کہے گا میں نے دیوبندیوں سے کیا، دیوبندی کہے گا میں نے بریلوی سے کیے، بریلوی کہے گا میں نے جو ہے نا اہل حدیث کہے گا میں ان دونوں سے مناظرے کرتا ہوں۔ بھائی خدا کے بندے یہ مناظر اسلام تو نہیں ہوئے، تم تو مناظرے کیا ہوئے؟ دیوبند ہوئے، مناظرے بریلوی ہوئے، مناظرے اہل حدیث ہوئے۔ تم اسلام کے مناظر تو وہ ہوتے تم یہودی سے مناظرہ کرتے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرتے، تم عیسائیوں سے مناظرہ کرتے اسلام کی حقانیت میں، تم قادیانی سے مناظرہ کرتے، تم آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی ہم کیا ہیں؟ مناظر اسلام ہو گئے۔ اسلام یہ کیا باقی سامنے والے کو کہہ دو بھائی تم کافر ہو گئے ہو، یعنی تم کافر ہو میں مسلمان ہوں اور ہم مناظر اسلام میں۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں میں الجھا دیا گیا تھا لوگوں کو۔ اب الحمدللہ آسانی ہو گئی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں،
اور خواہش بھی رکھتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے. اب بھی اگر کوئی شخص کہے گا یار میں میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا ہی وہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کل آخری ہمارا جو ہے نا سیکنڈ عشرے کا آخری روزہ ہوگا. آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اپنے آپ سمجھیں نا کہ جب اذا دخل العشر آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد مئزرہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ کمر کس لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ آپ کی راتیں جاگتیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے عیال کو بھی جگاتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ تین کام کرتے تھے. کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کیا ہو جاتا اور اضافہ ہو جاتا. احیا لیلہ کا مطلب ہے کہ خود ساری رات جاگتے تھے پھر، اور اہل و عیال کو بھی کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے. تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. ایک سروے، ایک احتساب، ایک جو ہے نا آج یا کل جب افطار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں جائزہ لے لیں کہ رمضان المبارک تو ایک ریفریش کورس تھا نا. آپ سب حضرات جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں سال کے بعد 2 سال بعد کوئی ریفریش کورسز ہوتے ہیں. کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ کو کورسز کروائے جاتے ہیں. اگر نہیں ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مثلا آپ انجینئر ہیں اور آپ نے جہاز کے کوئی پرزہ 10 سال پہلے سیکھا اور آج اس کے اندر مشینری تبدیل ہو گئی اور آپ ریفریش کورس نہیں کریں گے تو آپ جہاز اوپر کے بجائے کیا ہوگا؟ نیچے ہی آئے گا. تو ہمارا ریفریش کورس تھا جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں. 18 دن 19واں دن آج گزر جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا احتساب اپنا افطار کے وقت کر لیں کہ جس مقصد کے لیے رمضان المبارک کا یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پہ فرض کیا تھا، وہ ہیں کہ اپنے جذبات، احساسات، اپنی جو حوث ہے نا ہماری، اس کو کیا کرنے کا؟ قابو کرنے کے لیے یہ رمضان کا روزہ تھا. کیا ہم اس ریفریش کورس سے گزرنے کے بعد وہ صلاحیت حاصل ہو گئی ہے یا نہیں آئی؟ مثلا آپ اپنا ٹکٹ خرچ کریں، یہاں سے انگلینڈ جائیں ریفریش کورس کے لیے، اور وہاں 10 دن رہیں، 20 دن رہیں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو یار وہ جو میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے کیا نہیں. البتہ انگلینڈ کی ساری مارکیٹیں بھی دیکھ لی میں نے، سارے عجائب گھر بھی دیکھ لیے، ملکہ صاحبہ سے ہی ملاقات ہو گئی، بادشاہ صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، لیکن اصل کام جو تھا اس کے لیے جو میں آیا تھا وہ تو ہوا نہیں. تو آپ کیا کہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ کوسیں گے کہ یار یہ کیا کیا میں نے، مجھے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اور اب جو ہے نا بھائی کتنے دن، 2 دن رہے، چھوڑو باقی سارے کام، اب یہ کام کر لوں. ہمارے پاس 10 دن ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیں. میں اپنا جائزہ لوں تو میں تو اپنے آپ کو اسی مقام پہ کھڑا پاتا ہوں جہاں سے جو ہے نا گاڑی چلی تھی، بلکہ کولو کی بیل کی طرح وہیں پر دوبارہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو اب میرے پاس جو ہے نا یہی وقت ہے کہ میں اپنی دل کے میل کو، اپنے دل کے جو کدورتیں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، جو خباثتیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو میرے دل کو زنگآلود کر دیا ہے، ان کو میں ابھی تک تو صاف نہیں کر پایا. اب اگر 10 دن میں کر لوں تو الحمدللہ، نہیں کروں گا تو یہ کورس کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے عید کا دن آتا ہے ہم روٹین کی زندگی میں آ جاتے ہیں. آپ یقین مانیں ماحول ہی بدل جاتا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بالکل آوارہ لوگ ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے تو مساجد میں پھر ذرا نماز ہی کے لیے پہنچنا ہوتا ہے، پہلے ممکن نہیں ہوتا. ایسا ہے نا کہ وقت پہ ہی جاتے ہیں، وقت پہ نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے ہیں، پھر جو ہے نا کام بھی ہے، روزگار بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے، موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم اپنا جائزہ لے کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخری عشرے کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا جی، باقی جو کچھ آیات ہیں کا ترجمہ آپ کریں گے. جی یہاں پر ایک جو ہے نا صفحہ نمبر 19 پر ایک لفظ آئے گا الآخرۃ عن الآخرۃ. عن کے معنی ایک ترجمہ تو ہم نے کیا تھا سے، اور یہ عن سے کے معنوں میں زیادہ تر احادیث میں استعمال ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یا ان کی جانب سے یہ روایت ہے. لیکن ایک عن قرآن کریم میں آتا ہے کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کے آخر میں. تو یہاں پر عن کے بارے میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ یہاں کر لیتے ہیں کچھ آیات کا. عن الصلاۃ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ نماز کے بارے میں. عن الآخرۃ، عن الہدی، عن الفحشاء، عن النار،
جی، اور عن الذکر ذکر کے بارے میں. تو یہ عن الناس لوگوں کے بارے میں، عن الساعۃ لوگوں کے جو ہے نا قیامت کے متعلق ہے، قیامت کے بارے میں. عن الروح یسألونک عن الروح آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. عن الفساد فساد سے یا فساد کے بارے میں. تو یہاں پر دونوں ترجمے سے اور بارے میں. عن کا ایک ترجمہ تو سے ہوتا ہے اور ایک بارے میں. سیاق و سباق سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کے بارے میں کرنا ہے یا اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، سے کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. مثلا جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا نا یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ، اور ان سے کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. عن السوء برائی کے بارے میں. اور کہیں یہ جو ہے نا سے کے معنوں میں بھی استعمال ہوگا انشاءاللہ، اور وہ سیاق و سباق سے ترجمہ کریں گے. سبق نمبر یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 8، اس میں یہی کاف زبر کا حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. لام زیرلی کے معنی کے لیے تھا، تو اس کے ساتھ جب کا لگا لکا تیرے لیے یا تمہارے لیے. من کے معنی سے، من کا تم سے. فی معنی میں، فی کا تم میں. اس طرح یہاں پر سارے الفاظ دیے گئے ایک چارٹ کی صورت میں. قلم سے قلمک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، تیرا قلم. انک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، بے شک تو. انک کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تم. من کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، تم سے. لکا تیرے لیے. الیکا تیری طرف. علیکا تجھ پر یا تم پر. فی کا تجھ میں. عن کا تیرے بارے میں یا تیرے متعلق. یہ ان الفاظ میں استعمال ہوا ہے. اب قرآن کریم کی کچھ آیات کے ٹکڑے دیے گئے ہیں اور آپ حضرات نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. الیک الذکر، ترجمہ کیا کریں گے، تیری طرف ذکر. الیک آیات مبینات، تیری طرف واضح آیات. الیک وحیہ، تیری طرف وحیہ اس کی وحی. الیک ھذا القرآن، تیری طرف یہ قرآن. الیک من ربک، تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. علیک حرج، تجھ پر. حرجن کوئی تنگی. وبرکات علیک، اور برکتیں تجھ پر. علیک القرآن، تجھ پر قرآن. لیس علیک، جی یہ آیات کے ٹکڑے ہیں. اسی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے صفحہ نمبر 21 پہ، تو یہاں پر الیک قرآن عربین میں اب جملہ تھوڑا مکمل ہو رہا ہے. اب ترجمہ کیجئے گا، دیکھیں الیک قرآنا عربیا الیک من ربک طغیانا وکفرا، جی سرکشی اور کفر. الیک من ربک الحق، تیری طرف تیرے رب کی طرف سے حق. الیک ربک من الحکمت، جی حکمت. علیک قولا ثقیلا، تجھ پر بھاری قول. علیک وعلی والدتک، تجھ پر اور تیری والدہ پر. علیک الکتاب بالحق، تجھ پر کتاب حق کے ساتھ. علیک وعلی آل یعقوب، علیک من الآیات، تجھ پر آیات سے. علیک احسن القصص، تجھ پر سب سے اچھا قصہ. باقی آیات آپ حضرات کریں گے. اب آئیے مکمل قرآنی جملوں اور آیات کا ترجمہ جو اسی کے نیچے ہے. انک علی الحق کا ترجمہ ہے بے شک تم حق پر ہو. تو انک میت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، بے شک تم کیا ہو، میت مرنے والے ہو. فانک رجیم، بے شک تو کیا ہے، مردود دھتکارا ہوا. انک رؤوف الرحیم، بے شک تو کیا ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا. انک جامع الناس، بے شک تو کیا کرنے والا ہے، لوگوں کو جمع کرنے والا. انک سمیع الدعاء، انک علی الحق المبین، تو واضح حق پر ہے. وان علیک اللعنۃ، بے شک تجھ پر کیا ہے، لعنت ہے. انک علی صراط مستقیم. جی اب آئیے جی صفحہ نمبر 20 پر کچھ آیات اور بڑی ہو رہی ہیں.
22 ہے صفحہ نمبر. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل کان علیک تھا تجھ پر یا ہے تجھ پر، کبیرا بڑا، بے شک اس کا تجھ پر بڑا فضل ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت خیر لک بہتر ہے تیرے لیے، من الاولا دنیا سے، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے. یا آدم، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ان ھذا، بے شک یہ، عدو لک ولزوجک، دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا. جزاک اللہ جی. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، جی ان یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو کیا ہے، مسلسل کوشش اور مشقت میں رہنے والا ہے اپنے رب کی ملاقات کے لیے. یعنی انسان اس کائنات میں مسلسل محنت کرتا ہے، مسلسل تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، فملاقی کے رب سے ملنا ہے تو وہاں کے لیے کیا کر لوں، کچھ کر لوں، کچھ تیاری کر لوں. فملاقی تجھے اپنے رب سے کیا کرنا ہے، پھر کیا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. کے الفاظ ہیں جو ہے نا، تو یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے کہ انسان مشقت میں لگا ہوا ہے اللہ رب کی رضا کے لیے، پھر جو کامیاب ہوگا تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال، ناکام ہو گیا تو بائیں ہاتھ میں. اس کے بعد ان کے ساتھ لام زبر لا کا ترجمہ جب آ جائے تو ترجمہ میں تھوڑا اور تاکید ہو جاتی ہے. انک لمجنون، یقیناً یقیناً تو کیا ہے، مجنون، آصف زدہ. انک لمیت، کیا ہے، فوت ہونے والے ہو. انک لرسول اللہ، یقیناً یقیناً تو اللہ کا کیا ہے، انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً یقیناً تو کیا ہے، ہدایت اور سیدھے راستے پر ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے، باقی ترجمہ آپ آزاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے کہ ان کے بعد انت آ جائے. ان کا ترجمہ بے شک، کا ترجمہ تو، کا بھی سیکنڈ پرسن کے لیے، انت بھی سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والا الفاظ. ان بھی آ گیا، کا بھی آ گیا، انت بھی آ گیا. اب اس کے اندر کیا ہو جائے گا، تاکید در تاکید در تاکید. اردو زبان اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے، صرف اتنا کر سکتی ہے اردو زبان کہ انکا انت الاعلی، بے شک تو ہی بلند و بالا ہے، بس یہ ترجمہ کر سکتی ہے. اس سے زیادہ تاکید اردو زبان میں نہیں آ سکتی. عربی زبان میں تو کئی تاکید ہے، انا، کا اور انتا، دو، الاعلی میں الف لام، تین تاکیدیں، اور تین تاکید کے لیے اردو زبان میں میرے علم میں تو کوئی لفظ موجود نہیں ہے دو کا. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی بلند و بالا ہے. انک انت الوہاب کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، انک انت السمیع العلیم، انک انت العلیم الحکیم. جزاک اللہ جی. باقی آیا کا ترجمہ جو ہے نا، آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے بہت اہم کہ قرآن کریم سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ تصور کر لینا بھی غلط ہے کہ محنت کے بغیر ہی ایسا ہو جائے گا، خود بخود آ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، بہرحال کیا کرنی ہوگی، محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 9، سبق نمبر 10، سبق نمبر 11 اور سبق نمبر 12، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کے بارے میں ہے. جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پہلا بتایا گیا کہ عربی زبان میں ایک مؤنث مذکر کے لیے ہم نے پڑھا تھا، وہ کے لیے ہوا پڑھا تھا، تو وہ ایک مؤنث کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا، ہیا. ہوا رجلن، ہیا امراتن، ہوا رجلن وہ آدمی ہے، ہیا امراتن وہ کیا ہے. اور ترجمہ اردو زبان میں دونوں کا کیا کیا جائے گا، وہ. اردو زبان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہیا کا ترجمہ بھی وہ ہے، ہوا کا ترجمہ بھی وہ ہے، لیکن ہیا کے بعد عموماً تا والا حرف ہوں گے اور ہوا کے بعد عموماً مذکر الفاظ ہوں گے. اردو زبان اس مذکر مؤنث کا کوئی الگ سا فرق لے کر نہیں آتی.
اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو ایک مؤنث کے لیے خاص کرنے کے لیے یا مؤنث کی طرف نسبت کے لیے اس کے آخر میں ہا لگایا جاتا ہے. مثلا بیت کا رب کا تیرا رب، ربہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رب. ربہ بھی اس کا رب، ربہا بھی اس کا رب، لیکن ربہ کا ترجمہ ہوگا وہ جس کا رب ہے وہ اس ایک مذکر کا رب. ربہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مؤنث کا رب. لیکن قرآن کریم کے ترجمہ میں اس کا کوئی لحاظ حروف کے ذریعے، ترجمہ کے ذریعے نہیں ہوگا. آپ کے ذہن میں ہونا ہے کہ یہاں پر ربہا آیا ہے تو مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ربہ ہے تو مذکر کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ دونوں کا وہی کیا جائے گا اس کا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیتہا کے ساتھ فی لگ جائے گا، علی لگ جائے گا، تو یہ بیتہا سے فی بیتہا میں، علی بیتہا میں، من بیتہا میں ہو جائے گا، اور فی من علی وغیرہ کا ترجمہ ساتھ لگ جائے گا. اس کے بعد یہی ہا جو ہے نا جب ضمائر کے ساتھ حروف کے ساتھ آئے گا، لیے لہا اس کے لیے، منہا اس سے، فیہا اس میں، سب جگہ ترجمہ اردو زبان میں مؤنث کا کوئی الگ سے ترجمہ کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے. آپ کو صرف سیاق دیکھنا، آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، مؤنث کی ہو رہی ہے. ان تمام جملوں کو پڑھ کر آئیے گا انشاءاللہ، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو کیا کریں گے، دہرائیں گے بھی. کوشش کریں کہ جتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں اس کو کیا کر لیں، تحریر میں لے آئیں، اس کو لکھ کر لے آئیں. اس کو جو ہے نا جو آپ لکھ کر لے آئیں گے یقیناً پھر جو ہے نا آپ کے لیے کیا ہوگا، آسانی ہوگی. اور میری آخر میں ایک بار پھر گزارش بھی ہے، التماس بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. آخری عشرہ میں جو حضرات اعتکاف کی سنت زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اعتکاف کی سنت کو ضرور زندہ کریں.